کہ ساحل پر جہازوں سے اتر کر دوسرے لوگ بھی آ جاتے۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ بہر صورت میں اس سے صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ساحل پر کھڑے ہوئے لوگ کشتیوں کا انتظار کرتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد کشتیاں ساحل سے آ لگی۔ نیچے اترنے والے پورے طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے ارادے اچھے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ساحل پر ذرا بھی مداخلت کی گئی تو پہلے وہ مداخلت کرنے والوں کو ختم کریں گے اور اس کے بعد جو ان کے ذہن میں ہے اس پر عمل کریں گے۔ ایک بھاری جسامت کا آدمی جو شاید اس سے مہم کا سربراہ تھا چند افراد کے ساتھ آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، سکائی کے رہنے والوں، میرا نام واری کا ہے اور میں شکایا سے آیا ہوں۔ سردار شبالہ نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ میں کہوں وہ سکائی والوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ میں سکائی کے لوگوں کو بتا دوں کہ میں شبالہ کا نائب ہوں اور شبالہ کے نائب کی بات نہ ماننا موت کے مترادف ہے۔ میں ہر اس شخص کو قتل کر دوں گا جو مجھ سے نافرمانی کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایسا کوئی ارادہ لے کر نہیں آیا جو کسی بھی صورت کسی کے لیے تکلیف دہ ہو۔ میں صرف ایک پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو جگہ جگہ پھیلاؤں گا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ مجھ سے تعاون کرو۔ وہ چند ساتھ کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، سکائی کے باشندوں میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو یہاں تمہاری نمائندگی کر سکتا ہے جسے تم بزرگ سمجھتے ہو، اسے کہو کہ وہ یہاں تک آئے اور مجھ سے بات کرے۔ میں اس کا مہمان بننا پسند نہیں کروں گا۔ ہم لوگ اپنا کام سر انجام دیں گے اور واپس جہازوں پر چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم سے تعاون نہ کیا گیا تو سکائی والوں اس کا اندازہ کر لو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں تم لوگوں سے اپنے احکامات منوائیں۔ اب تم اس شخص کو بھیجو جو مجھ سے گفتگو کا خواہش مند ہو اور جسے تم لوگ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ سکائی کے باشندے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور پھر ان سب کی نگاہیں حکیم ہاکو کی طرف اٹھ گئیں۔ 3-4 افراد حکیم ہاکو کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس سے کہا، بزرگ و برتر شخص، قابل احترام انسان، بلا شبہ سکائی کے لوگ تیری فراست کے قائل ہیں، تیری ذہانت کو تسلیم کرتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آنے والوں سے ہماری جانب سے گفتگو کر۔ ہم سب مشترکہ طور پر تجھے اپنا نمائندہ قرار دیتے ہیں، تو ان سے پوچھ کہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ اور انہوں نے جو دھمکی آمیز الفاظ کہے، شبالہ وقتی طور پر اس علاقے کا سردار بن گیا ہے، لیکن اس کے یہ احکامات ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہیں۔ سکائی کے لوگ مرنا جانتے ہیں اور وہ موت سے کبھی نہیں گھبرائے۔ چنانچہ اے بزرگ، تو اس شخص کو بتا دے کہ اگر وہ سکائی کے خلاف کچھ برے ارادے لے کر آیا ہے تو یہاں سکائی والوں کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے جو ہمارے خلاف ہو تو بہر صورت انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک نوجوان نے کہا۔ حکیم ہاکو نے سکائی کو پرجوش نوجوانوں کو دیکھا۔ ان کا عزم، ان کا حوصلہ ان کے دمکتے چہروں سے مترشح تھا۔ حکیم ہاکو کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ جھکنے والے لوگ نہیں تھے۔ خوش نصیب فوما کو ایسے بہادر ساتھیوں کا قرب حاصل تھا جو ہر صورت مرنا جانتے تھے۔ حکیم ہاکو پر ان لوگوں کے الفاظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ خوشی سے تمتما اٹھا اور پھر وہ پرفکار انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بھاری لہجہ میں بولا، آنے والے سردار، اگر تو سکائی والوں کے خلاف برے ارادے لے کر نہیں آیا تو ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بے شک شبالہ نے جس شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے وہ اس صورت میں ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ان کی بستیوں کا انتظام حالات نے شبالہ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور اس وقت جب تک کہ شبالہ کی حیثیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا شبالہ کے احکامات کی پابندی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ ہم تجھے شبالہ کے قاصد کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو ہم تیری مہمانداری بھی کریں گے، لیکن شبالہ کے مغرور نائب، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان علاقے کے لوگوں کو کسی سخت بات سے چکایا نہیں جا سکتا؟ شبالہ کے نائب، اگر تو نے ان پر اپنی کوئی حیثیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو تجھے اس میں بہت دقتیں پیش آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ سکائی روایت کے خلاف آنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے جو تاریخ میں ایک بدنما حیثیت سے سامنے آئے۔ چنانچہ اگر تو دوست کی حیثیت سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں سکائی کے قاصد کی حیثیت سے تجھ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر اس کے برعکس تو سکائی کے نوجوانوں کو دھمکیاں دیتا ہے تو سن، ہم سب مرنا جانتے ہیں اور ہر لمحے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تجھے اپنے ان الفاظ کی اور اپنی کسی بھی کوشش کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ سردار داری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند ساتھ حکیم ہاکو کو دیکھتا رہا اور پھر دانت پیس کر بولا، بوڑھے شخص، میں ان الفاظ کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔
تیری کمزور شخصیت کو دیکھ کر مجھے رحم بھی آتا ہے، لیکن تیرے الفاظ سن کر خیال آتا ہے کہ تیری گردن اپنی تلوار کی نوک پر ٹانگ دوں۔ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی، لیکن سردار شبالہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا مقصد لے کر وہاں جاؤں اور اسے پورا کروں، اور اگر اس مقصد میں کوئی مداخلت کی جائے تب میں اپنی تلوار کا استعمال کروں۔ میں تیری ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے تجھے اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، اور بوڑھے آدمی اس بات کو ذہن میں رکھ کے اگر میری مقصد براری نہ ہوئی تو سکائی کے لوگوں کو بہت بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ سردار داری کا بھوکے شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ میں صرف تیرا مقصد جاننا چاہتا ہوں سردار داری کا، حکیم ہاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے یہاں زیوداس آیا تھا، شکایا کا سردار زیوداس، جسے باغی سردار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ آج تک فوما کے نام کی زنجیر ہلا رہا ہے، حالانکہ زنجیر کی کڑیاں چاروں طرف بکھر چکی ہیں۔ تو جانتا ہے کہ فوما کا وجود نہیں ہے، چنانچہ سردار شبالہ سے بغاوت کا خواب دیکھنے والا زیوداس یہاں کس مقصد کے تحت آیا، اس بات کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہم اس علاقے میں ہونے والی تمام سازشوں کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ان سروں کو ابھرتے دیکھیں گے تو ان سروں کو سطح سمندر کے اندر ڈبو دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ الفاظ شبالہ کے نائب کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ شبالہ کا نائب دھارے کا بولا۔ وقت کیوں ضائع کر رہا ہے دھارے کا؟ جو بولنا ہے جلدی بول، جو کہنا چاہ رہا ہے صاف کہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ زیوداس کا جہاز یہاں آیا، یہاں سے واپس پلٹا، ہم نے اس کی مکمل معلومات حاصل کی۔ زیوداس خود کہاں ہے، کس مقصد کے تحت یہاں آیا یا یہاں سے کہیں چلا گیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے جاتے وقت زیوداس کا جہاز مانگا جزیرے تک پہنچ گیا تھا، وہاں شاید اسے ضروریات کی چیزیں حاصل کرنی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر زیوداس کے جہاز پر موجود لوگوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار سرگرم کر دیا۔ انہوں نے مانگا بستی کے سردار تارس کو قتل کر دیا اور ساحل کے نزدیک بہت سے مکانوں کو آگ لگائی، پھر وہاں سے چل دیے۔ زیوداس کے جہاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مانگا بستی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے بعد شکایا پہنچا، اور شکایا پہنچنے کے بعد وہ پھر وہاں سے چل پڑا، اور ہم خود دیکھ رہے تھے کہ زیوداس کا جہاز ساحل پر موجود ہے۔ ہم یہ بھی جاننا نہیں چاہتے کہ مختلف علاقوں سے آنے والے یہ جہاز جو سکائی کے ساحل پر لگے ہوئے ہیں کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ سردار شبالہ اتنی چھوٹی موٹی چیزوں کو کوئی حیثیت دینے کا قائل نہیں ہے۔ وہ خود دلیر انسان ہے، اسے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے بہت بڑا تعاون حاصل ہے، اور وہ کسی بھی سازش سے خوفزدہ نہیں ہے۔ بہرصورت میں جس مقصد کے تحت آیا ہوں وہ یہ ہے کہ سردار زیوداس اور اس اجنبی شخص کو اس عورت کے ساتھ جو جہاز کے پورے عملے کو جو ہمارے علاقے میں تباہی مچانے کا ذمہ دار ہے اسے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ ہم انہیں تارس کا قاتل اور شبالہ کا قیدی بنا کر یہاں سے لے جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو شکایا لے جائیں گے، راستے میں ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ انہیں اس وقت تک کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا جب تک کہ ان کا فیصلہ شبالہ نہ کرتے، چنانچہ قیدیوں کو ہمارے حوالے کر کے شبالہ کی اطاعت کا اعلان کیا جائے۔ ہم صرف اسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ حکیم ہاکو نے گردن ہلائی، پھر وہ آہستہ سے بولا، سردار داری کا، بے شک زیوداس کا جہاز یہاں سے گیا تھا اور واپس بھی آ چکا ہے، اس میں موجود لوگ بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ راستے میں انہوں نے کیا کیا، اور نہ ہی ہمیں انہوں نے اس بات کا کوئی جواب دیا۔ رہی ان کے یہاں آنے کی بات تو علاقے کے جہاز آسانی سے ہر جگہ آ اور جا سکتے ہیں۔ تم لوگوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ انتہائی اہمکانہ ہیں، کیونکہ علاقے کے باشندے ایک دوسرے سے روابط رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ رہی زیوداس اور جہاز کے عملے کی گرفتاری کی بات تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مہلت ہے، میں اپنی بستی کے چند سرکردہ افراد سے گفتگو کر لوں، انہیں تیرے آنے کا مقصد بتاؤں، اور ان لوگوں سے جنہیں تو طلب کرتا ہے اس بارے میں معلوم کروں کہ آیا مانگا بستی میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ان پر الزام لگایا گیا ہے، یا صرف الزام ہے، یا شبالہ صرف زیوداس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے، اور جہاز کے دوسرے عملے کو تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر بستی والوں نے اس کو نہ مانا تو پہلے میں تجھے اس کی اطلاع دوں گا، اور اس کے بعد جو کارروائی بھی مناسب سمجھے تو کر سکتا ہے۔ سردار داری کا جو حکیم ہاکو کی باتیں سن کر اور زیادہ برہم ہو گیا تھا، شاید تیش میں کچھ اور کہتا، لیکن اس کے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے جو خود بھی زرد رو تھا اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور داری کا مڑ کر اس کی طرف دیکھ لگا۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں کچھ باتیں کرتے رہے۔ تب حکیم ہاکو نے محسوس کیا کہ داریکا کے چہرے پر نرمی کے آثار ہیں۔ تب اس نے آہستہ سے گردن ہلائی اور کہنے لگا، سکائی بستی کے مالک، سکائی کے نمائندے، تیرا نام کیا ہے؟ داریکا نرم لہجے میں بولا،
میں حکیم ہاکو ہوں۔ تو سن حکیم ہاکو، لگتا یوں ہے کہ تو یہاں کا دانا شخص ہے، اور شاید زیوداس کی طرح شبالہ کا باغی بھی، جس کا اندازہ تیرے الفاظ سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں داریکا، میں نہ صرف شبالہ کا باغی ہوں بلکہ زیوداس کے حامیوں میں سے ہوں۔ بہرصورت حکیم ہاکو، یہ تیرا اپنا فعل ہے۔ بہرحال شبالہ نے سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا، ورنہ میں تجھے بھی گرفتار کر کے شبالہ کی خدمت میں لے جاتا اور اسے تیرے گستاخانہ الفاظ کے بارے میں بتاتا۔ میں اس بات پر توجہ نہ دوں گا، لیکن آخری بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سکائی کے باشندوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اگر وہ شبالہ سے بغاوت کریں گے تو زندگی نہیں پا سکیں گے۔ ہمیں ہر قیمت پر زیوداس چاہیے، ہم اسے یہاں سے لے کر جائیں گے کہ ہمیں اسی لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ رہی مشورے کی بات تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایک رات کافی ہوگی۔ ساری رات میں تو سکائی بستی کے لوگوں کو جمع کر لے اور اسے پوچھ کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد ہم اسی ساحل پر تیرا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد دوسری کارروائی کا آغاز۔ ٹھیک ہے، میں پھر پیشکش کرتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو سکائی کے مہمانوں کی حیثیت سے رات بسر کرو۔ نہیں، ہم تمہارے دوست نہیں ہیں حکیم ہاکو، اس لیے مہمان بن کر نہیں رہ سکتے اور نہ ہی تیرے پیشکش قبول کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں، اس شخص نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے واپس پلٹ پڑا۔ ان کا رخ ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف تھا۔ حکیم ہاکو اور دوسرے لوگ جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں لکڑی کے مینار سے ان لوگوں کی گفتگو بآسانی سن رہا تھا، اور ہاکو کی گفتگو سے کافی حد تک میں مطمئن بھی تھا۔ بہرصورت میں اندازہ لگا چکا تھا کہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے لیے میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں سکائی والوں کو بہترین مواقع فراہم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنے ذہن میں ایک بہترین منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ چنانچہ جب کشتیاں واپس جہازوں تک پہنچ گئیں تو میں نیچے اتر آیا۔ سکائی کے لوگ منتشر ہو چکے تھے، لیکن لکڑی کے مینار پر پہرا اور سخت کر دیا گیا تھا۔ میں نے ہدایت کی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی ان لوگوں پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ نگاہ رکھیں۔ میں حکیم ہاکو کے پاس چل دیا۔ ہاکو نے زیوداس اور میری موجودگی تسلیم کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ظاہر ہے اس بات سے انحراف کوئی عقل کی بات نہ تھی، جبکہ جہاز کو ساحل پر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ تب ہم سب حکیم ہاکو کے مکان پر پہنچ گئے۔ سکائی کے پرجوش نوجوان میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ میں نے حکیم ہاکو کو کچھ مشورے دیے اور حکیم ہاکو رک گیا۔ تب اس نے چند نوجوانوں کو طلب کیا اور آہستہ سے کہا، نوجوانوں، تم نے دیکھا کہ زرد روح ہمارے بارے میں کیا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ خواہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم شبالہ کی برتری تسلیم کر کے فوما کو نظر انداز کر دیں؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، نوجوان پرجوش لہجے میں چلائے۔ تو پھر تم ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، ہم سب اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ صرف خون بہاؤ۔ تم صرف اپنا خون نہیں بہاؤ گے بلکہ آنے والوں کو ان کے خون میں نہلاؤ گے۔ ہاں، ہم عہد کرتے ہیں، نوجوان پرجوش لہجے میں بولے۔ تو پھر نوجوانوں، حکیم ہاکو اعلان کرتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے اپنے ہتھیار لے کر واپس آؤ۔ ہم جنگ کریں گے، ہاں ہم جنگ کریں گے، نوجوان چلائے۔ آج اگر ہم نے زیوداس کو ان کے حوالے کر دیا تو وہ دوبارہ کسی بھی شخص کو طلب کر کے ہماری بے عزتی کر سکتے ہیں۔ حکیم ہاکو نے کہا، حکیم ہاکو، ہم تیرے احکامات کی پابندی کریں گے، ہم تیرا پیغام بستی بستی کے گھر گھر میں پہنچائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سامنے ایک بہترین فوج بن کر آئیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے ہم خوفناک فوج ثابت ہوں گے، اور کل صبح ہم ان لوگوں کو ان کے سخت الفاظ کا مزہ چکھائیں گے۔ تو ٹھیک ہے نوجوانوں، تم ساری رات تم مصروف رہو، کل صبح تمہیں ایک بہترین فوج کی طرح تیار رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا حکیم ہاکو، ایسا ہی ہوگا، جوانوں نے کہا، اور پھر وہ واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم چند باعزت لوگوں کے ساتھ فوما کے پاس موجود تھے۔ فوما تشویشناک نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا رہا ثبوتا؟ خطرناک بات ہے فوما۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد زیوداس اور مجھے گرفتار کر کے شکایا لے جانا ہے، میں نے کہا۔ اوہ، فوما کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر گہری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے ثبوتا؟ اب تیرا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا فوما کہ اگر تم معاملات کو صرف میرے اوپر چھوڑ دو گے تو میں خود ان لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ باقی اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی بہتر تجویز ہو اور وہ کوئی مناسب رائے دے سکے تو میں اس کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کروں گا۔ اور ثبوتا ایسی بات نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ میں مکمل طور پر تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمت پیش کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد اس سے بہتر صورتحال کوئی اور نہ ہوگی کہ ہم سب تم پر بھروسہ کریں۔ میں ایک بار پھر تجھ پر اختیار کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ تو اس مسئلے کو جس طرح چاہے نمٹا۔ ہم سب تیرے معاون تو ہوں گے، لیکن کسی بھی سلسلے میں تیرے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تیرے منصوبہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، فوما نے کہا۔ شکریہ فوما،
میں نے فوما کے اس بھروسے کا احترام کیا، حالانکہ اس میں میرا ذاتی مفاد کچھ نہ تھا، لیکن بہر صورت میں جو کچھ بھی کر رہا تھا فوما کے لیے کر رہا تھا۔ اور پروفیسر جب فوما نے کوئی بات کہہ دی تو کس کی مجال تھی کہ کوئی فوما کی بات پر اپنی بات حاوی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کا اظہار کرنا مناسب کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے حکیم ہاکو کو مخاطب کیا۔ کہو ثبوتا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ حکیم ہاکو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حکیم ہاکو، وہ لوگ مجھے زیوداس اور اس جہاز کے عملے کو ہی طلب کر رہے ہیں نا؟ ہاں، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ زیوداس کا جہاز ہمارے پاس موجود ہے، ہاں ہے، لیکن جتنے لوگ واپس جا چکے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس شخص کو بتانا ہوگا جس کا نام دارے کا ہے۔ ہم اسے کھلی چھٹی دیں گے کہ وہ اگر چاہے تو بستی میں ان لوگوں کو تلاش کرے۔ اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے گا اور پھر حکیم ہاکو ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا مطلب ثبوتا؟ حکیم ہاکو مستربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے منہ تعجب سے کھل گئے تھے۔ خود فوما کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ تب اس نے مستربانہ انداز میں کہا، افسوس افسوس، ہم وعدہ کر چکے ہیں ثبوتا کہ تیرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتا کہ یہ آخر تو کیا کر رہا ہے؟ اس سے کیا ہوگا اور کیا یہ ہمارے لیے ایک انتہائی صبر آزما امتحان نہ ہوگا؟ ہم اپنے محسن کو اپنے دشمن کے حوالے کرتے؟ ثبوتا تو ہمیں بتا یہ کیسی آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے؟ فوما، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر تم میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی بات بتانے سے قاصر ہوں، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اسی انداز سے عمل کیا جائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ان لوگوں کو عبرتناک شکست دی جائے گی اور ممکن ہے ہماری جنگ کی ابتدا اسی طریقے سے ہو۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے چمک اٹھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تیرے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہے؟ فوما نے کسی قدر پر امید لہجے میں کہا۔ ہاں فوما، ظاہر ہے میں خود کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تم لوگوں کی جان بخشی نہیں چاہتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تب فوما نے کہا، ٹھیک ہے حکیم ہاکو، ثبوتا کے احکامات کی تعمیل کی جائے صبح کو۔ میں نے کہا۔ حکیم ہاکو گردن ہلانے لگا تھا، پھر میں نے کہا، صبح کو تم داریکا سے ملاقات کرو گے حکیم ہاکو، اور اسے بتاؤ گے کہ تم اس کی شرائط ماننے کو تیار ہو۔ دوسری طرف رات بھر کے جاگے ہوئے اور جوش میں ڈوبے ہوئے سکائی کے باشندوں کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے۔ ان سے کہا جائے کہ جنگ ضرور ہوگی، لیکن ان کے لیے انہیں چند ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ انہیں قابو میں کرنا بہت ضروری ہے حکیم ہاکو، ورنہ صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے۔ میں نے حکیم ہاکو کو ہدایت کی۔ ہاں بے شک یہ مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جس انداز میں بپرے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس سے احساس ہوتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر جنگ چاہتے، لیکن بہر صورت میرا خیال ہے میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں چند لوگوں سے کام لینا ہوگا۔ چند لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے حکیم ہاکو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا ثبوتا، مقصد میرا یہ تھا کہ اگر داری کا تیار ہو جائے، مطلب یہ کہ اگر وہ تم لوگوں کو گرفتار کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ثبوتا؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں حکیم ہاکو، بے شک کی شمولیت کے ساتھ میرا مقصد افراد سے ہے جو یہاں موجود ہیں، ان میں بے شک بھی شامل ہے۔ تو ان لوگوں کو اور مجھے داریکا کے حوالے کر دے گا۔ اوہ ٹھیک ہے۔ بے شک کی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں، دولابا کو بہر صورت محفوظ رکھا جائے۔ شمانا، وہ اس لڑکی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں؟ شمانا، ہاں وہ میرے ساتھ چاہے گی۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن ہم انتہائی تشویش میں مبتلا رہیں گے۔ حکیم ہاکو نے کہا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا حکیم ہاکو۔ میں نے کسی قدر درست لہجے میں کہا۔ بلا وجہ یہ لوگ فضول باتیں کر کے میرا ذہن بھی پراگندہ کر رہے تھے۔ بہر صورت فوما نے دوسرے لوگوں کو اشارہ کیا اور سب خاموش ہو گئے۔ تب ہم اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ رات کو شمانا نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا۔ وہ خود بھی خاصی تشویش زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، بستی کا گشت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بری طرح جوش و خروش میں مبتلا ہے۔ وہ سب کے سب اپنے ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور آنے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے طور سے تیار ہیں۔ خواہ شمانا ان لوگوں کو جنگ کرنا ہے، لیکن تم نے کیا طے کیا؟ صبح کو داریکا سے کیا بات طے کی جائے گی؟ ہم لوگوں کو داریکا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ شمانا تعجب سے بولی۔ ہاں شمانا، ہم سب خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس میں تو بھی شامل ہوگی۔ اور ثبوتا، تو جو بات کہے اس کے بارے میں بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں اور نہ ہی کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں۔ لیکن اگر میں تجھ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس بارے میں تیرا کوئی خاص منصوبہ ہے، تو کیا مجھے اس بات کو پوچھنے کا حق ہے؟ شمانا سہمے ہوئے پروکار لہجے میں بولی۔ ہاں کیوں نہیں شمانا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتا، کس بارے میں شمانا؟ کیا تیرا مقصد داریکا کی گفتگو کی غیر ضروری باتوں سے ہے یا گرفتاری سے؟ میرا مقصد گرفتاری کے بارے میں ہے ثبوتا۔ ہم خود کو گرفتاری کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ شمانا، ہمیں انتہائی ذہانت سے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم ساحل پر کھڑے ہوئے جہازوں سے یہ مخاصمت مول دے لیتے ہیں
तो सकाई के मासूम बाशिंदों को काफी तकालीफ से दो चार होना पड़ेगा, इन्हें काफी नुकसानात उठाना पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इन लोगों पर कोई ऐसी ज़र्ब लगाऊं जो इनकी तवक्का के खिलाफ हो, और इसके लिए मैं सिकाई वालों को तैयार होने का पूरा मौका देना चाहता हूं। एक रात इन लोगों की तैयारी के लिए काफी नहीं है। हाँ सबूता, एक रात में जंगी फौजों को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए शुमाना मैं चाहता हूं कि इन्हें अच्छा खासा वक्त मिल जाए ताकि वो अपना कीमती वक्त तैयारियों में सर्फ कर सकें। इसके बाद हम इन लोगों से जंग करेंगे। मैं जंग में जरा सी तब्दीली चाहता हूं, और यकीन इसीलिए चाहता हूं। तो बहुत ज़हीन है सबूता, शुमाना खुशी से बोली, और फिर उसने आगे बढ़कर अपने नर्म और खून की तरह सुर्ख और गर्म होंठ मेरे माथे पर रख दिए, और मैं होंठों की इस लज्जत को महसूस करने लगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो प्यार से मेरे शाने पर अपना सारा बोझ डालती हुई बोली, तुम देखती रहो शुमाना, ये सब कुछ कैसे होगा। वैसे तो मुझे यकीन है सबूता कि तू जो कुछ सोचेगा बेहतरीन सोचेगा, जो कुछ करेगा नहायत जहानत से करेगा। बस यूं ही ज़हन में तशवीश थी, ताहम मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है शुमाना, ऐसी भी क्या बात है। मैंने तुम्हारी मौजूदगी के बगैर हकीम हाकू से कह दिया था कि मेरे साथ शुमाना भी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेगी। एक बात मैं तुमसे कहूँगा, क्या सबूता, क्या तू खुद को जंग के लिए तैयार पाती है? और सबूता, अगर तू साथ होगा तो मैं दुश्मनों को कत्ल करने में कितनी फुर्ती और महारत का सबूत देती हूँ। मुझे यकीन है शुमाना, जब मैं तेरा दुश्मन था तो तूने मेरे सिलसिले में भी बहुत कुछ कर दिखाया था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया था। मैंने कहा, और शुमाना ने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। मेरे दोनों हाथों ने उसकी कमर के गिर्द खाला बना लिया था। मुझे बार बार वो मनहूस लम्हात याद न दिलाया कर सबूता। मुझे शर्म आती है और अफसोस भी होता है। इसमें अफसोस की क्या बात शुमाना, जब तक मैं तुम्हारा दुश्मन था तुम्हारी कार्रवाइयां दुरुस्त थीं, मैंने शुमाना को चिढ़ाया। नहीं सबूता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं नहायत दुख भरे अंदाज में सोचती हूँ, अगर मेरा खंजर तुम्हें खराश भी पहुंचा देता तो मैं शायद ये एहसास होने के बाद जिंदगी भर खुद को माफ न कर सकती।